اب ایک پانچواں مسلمان ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ یہ کینسر اب مزید پھیلنا شروع ہو چکا ہے۔ ایک بڑا واضح قسم کا مطالبہ سامنے رکھنے لگا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میرا مطالبہ جائز ہے تو آپ کو میری آواز میں آواز ملانی پڑے گی، کیونکہ یہ کام اس طرح نہیں رکے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ آج کا ویلاگ ایک مرتبہ پھر اسرائیل سے متعلق ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کینسر اب مزید پھیل رہا ہے اور اس کینسر کو روکنے کے لیے چند چیزیں اب ہمیں کرنا بہت ضروری ہے۔ خبر آئی ہے کہ اب ایک پانچواں مسلمان ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ اب اس سلسلے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد نے تو یہ بات کہی ہے کہ پاکستان وہ ملک نہیں ہے، واضح طور پر اس نے بات کی ہے، تو کم از کم یہ تو خوشخبری ہے، لیکن یہ کینسر اب مزید پھیلنا شروع ہو چکا ہے۔ اب اس کینسر کو یہاں پر کس طرح روکنا ہے یہ بڑا اہم ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا یہ بہت اہم ہے۔ میں پروگرام کے آخر میں چل کے ایک بڑا واضح قسم کا مطالبہ سامنے رکھنے لگا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میرا مطالبہ جائز ہے تو آپ کو میری آواز میں آواز ملانی پڑے گی، کیونکہ یہ کام اس طرح نہیں رکے گا۔ اب آپ اس میں مجھے صحافی کہیں، اینکر کہیں، ایکٹیوسٹ کہیں، جو مرضی کہنا ہے کہیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ مطالبہ تو اب میں کر کے رہوں گا اور بہت ضروری ہے مطالبہ کرنا۔ ایک چیز جو میں نوٹ کر رہا ہوں پچھلے تقریباً 2 دن سے پاکستان کے حوالے سے، کہ وہ اینکر حضرات جو اسرائیل کی فیور کرتے ہیں، پاکستان کے حوالے سے اسے تسلیم کرنے کے حوالے سے اس کی فیور کرتے ہیں، وہ ٹی وی پہ آنا شروع ہو چکے ہیں، ان کی ٹی وی پہ واپسی ہو گئی ہے۔ میں یہ کم از کم آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تو کیا یہ معاملہ پھیلنے لگا ہے جس طرح میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ معاملہ پھیلے گا؟ یہ صحافیوں میں بھی جائے گا، یہ اینکروں میں بھی جائے گا، یہ سیاستدانوں میں بھی جائے گا، یہ علماء میں بھی جائے گا؟ کیا یہ سلسلہ اب شروع ہونے لگا ہے؟ نظر رکھیے گا اس چیز کے اوپر۔ اچھا، دوسری بات، یہ ایک اور نیریٹو جو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی میں نے ابھی بڑی تفصیل سے میں نے دیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے تو کبھی پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کیا، اسرائیل نے تو آج تک کبھی پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ بھی نہیں لڑی، تو ہمارا اور اسرائیل کا تو پھڈا ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح بھائی، مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ 2 لوگ آمنے سامنے ان کے گھر ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ آپس میں دھینگا مشتی کرتے ہیں، مکے مارتے ہیں، لاتے مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ایک صاحب وہاں سے آتے ہیں اور آ کے ایک شخص کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دیتے ہیں، دوسرا نہتا ہے، اس کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں چل بیٹا آپ گولی مار، اور وہ ڈھس کر کے دوسرے بندے کو گولی مار دیتا ہے۔ تو اب وہ جو شخص مرا ہے اس کے خاندان کی دشمنی جو ہے وہ اس پہلے والے کے ساتھ تو رہے گی جس نے بندوق پکڑائی ہے، اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یا اس کا کوئی قصور نہیں ہے جس نے لا کے بندوق اس کے ہاتھ میں پکڑائی ہے؟ قصوروار تو وہ ہوا نا جس ہتھیار سے قتل ہوا ہے، قصوروار تو وہ ہوا جس نے لا کے ہتھیار اس کے ہاتھ میں پکڑایا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان اور اسرائیل کس طرح آمنے سامنے آتے ہیں اور دراصل میں ان کے آپس کے فاصلے کتنے دور ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے ایک اور ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ کارگل کے اندر جو ہے وہ اسرائیل نے اپنا کیا رنگ دکھایا تھا پاکستان کے خلاف، کہ کس طرح ان کو میزائل پرووائڈ کیے گئے تھے، وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی۔ اب ایک اور بھی اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دے دوں کہ فروری 2019 میں جب بالاکوٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا تو وہاں پر بھی جو بھارت نے ٹیکنالوجی استعمال کی، بھارت نے جو میزائل استعمال کیے، وہ بھی اسرائیل کی جانب سے دیے گئے تھے۔ نام بتا دیتا ہوں آپ کو، اسرائیلی سپائس 2000 بوم، اسرائیلی بوم جو 2000 ہے وہ بالاکوٹ کے اندر استعمال کیا گیا تھا بھارت کی جانب سے۔ جی ہاں، یہ جو جس کا بعد میں ہم نے جا کے ان کو جواب دیا تھا نا، منہ توڑ جواب بھارت کو دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اسرائیل کے بوم تھے جو ہماری سرزمین کے اوپر گرائے گئے تھے۔ آگے چلیے، اور یہ کو میں آپ کو حیران کن بات نہیں بتا رہا، بھارتی اہلکار اس بات کا اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ یہ جو بومز گرائے گئے تھے ان میں جی پی ایس لگا ہوتا ہے، اور یہ جی پی ایس جن بومز میں لگا ہوتا ہے اس کا کنٹرول کہیں اور سے ہوتا ہے، یہ کنٹرول کیے جاتے ہیں یہ بومز، اور اس کے بعد ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے مارنا ہے۔ رافیل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم ہے، یہ وہ اسرائیلی کمپنی ہے جس کی جانب سے یہ ہتھیار اور یہ بومز پرووائڈ کیے گئے تھے۔ بنگلور میں یورو انڈیا کی نمائش ہوئی تھی، اسرائیلی کمپنی نے یہاں پر نمائش کی تھی ان ہتھیاروں کی، دی راک نام ہے ان ہتھیاروں کا جس کی نمائش کی گئی تھی۔ تاریخ تھی 21 فروری، یعنی
26 फरवरी को बालाकोट पे हमला होता है, सिर्फ उससे 5 दिन पहले इजरायली कंपनी इस नुमाइश के अंदर अपने वो हथियार नुमाइश के लिए पेश करती है और उसके बाद वही हथियार जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं। 2017 में इजराइल और भारत का दफाई मुआहिदा होता है। नरेंद्र मोदी भारत के पहले वजीर आजम होते हैं जो इजराइल जाकर उसका दौरा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस इजरायली कंपनी का जो सबसे बड़ा जो परचेजर है, सबसे बड़ा जो बायर है, वो भारत बन जाता है, ठीक है, इजराइल जो इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद इजराइल के पास इस वक्त खुदकुश ड्रोन्स भी हैं और उनका नाम है मिनी हार्पी लॉइटरिंग मिसाइल, जिन्हें कामिकाज या सुसाइड ड्रोन्स भी कहते हैं। ये इस वक्त इजराइल के पास मौजूद हैं और अब ये टेक्नोलॉजी वो भारत को प्रोवाइड कर चुका है। भारत ने वो ड्रोन्स वो कहां इस्तेमाल करने के, जो बार बार ये लोग बोलते हैं ना, हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। वो सर्जिकल स्ट्राइक्स इन हथियारों के जरिए हो सकती है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह इन्होंने पहले बालाकोट के अंदर अपनी बुजदिली दिखाई थी ना, वो इन चीजों के जरिए हो सकती है। उसके बाद ये जो तैयारे हैं जिसपे स्पाइस 2000 नस्ब किया गया है, वो भी इजराइल के तैयार करदा हैं और ये एयर टू सरफेस गाइडेड मिसाइल्स होते हैं और ये इंफ्रारेड की सलाहियत भी रखते हैं। रात के वक्त भी ये टारगेट को ढूंढ सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर इंफ्रारेड लगा होता है और रात की तारीकी में ही आप ज़हन में रखिएगा कि बालाकोट का हमला भी हुआ था। तो उन मिसाइलों के ऊपर कौन सी टेक्नोलॉजी लेस थी वो भी मैंने अब आपको बता दिया। तो ये पूरी एक हिस्ट्री है। अब सवाल ये है उन करना की है। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो मामे चाचे लगे हुए ना जो बैठ के इजराइल को मनवाने के लिए, चले मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूं। आप लोगों को बहुत ज्यादा शौक हो रहा है ना कि आपने इजराइल को मनवाना है। दे हमें फलस्तीन की रियासत, दे हमें कश्मीर हमारा वापस। आप ये दो चीजें हमें दे दें, आप उसके बाद जो कहते हैं वो हम कर लेंगे। लेकिन ये चीज जिसके लिए हम पिछले 70 साल से यहां पे खड़े हैं, वो चीज जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने अपना खून बहाया, वो चीज जिसके लिए लातादाद हमारे फौजी जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, उनकी अगर मौत का आप मुझे जवाब दे सकते हैं, उनकी शहादत की मुझे ये कीमत दे सकते हैं, तो दे फिर बताएं फिर इजराइल जो है वो अगर ये हमारी ये दो चीजें हमारे हाथ में लाके दे दे तो फिर कर लेते हैं बात। लेकिन अगर उससे पहले किसी ने मामा या चाचे बनने की कोशिश की तो ये नहीं होगा, ये तो कतई तौर पे नहीं होगा। मैं यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। एक बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, मैंने एक चैलेंज किया था कि जी माल रोड पे जाएं, जाके पूछ लें, जाके 100 लोगों से जाके सवाल कर लें और पूछ लें जाके कि क्या आपके ख्याल में इजराइल को लोग तस्लीम करना चाहते हैं। मैंने चूंकि वो चैलेंज किया था, उन्होंने जाके उसके ऊपर पूरी एक वीडियो शूट की। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुझे वो वीडियो भेजी भी। 96 लोगों ने 100 में से 96 लोगों ने कहा कि जनाब हम इजराइल को नहीं मानते और ना हमें मानना चाहिए। तो मैं अपने वो जो दोस्त हैं उनका भी बड़ा मैं शुक्रिया अदा करूंगा। उसामा तैयब उनका नाम है, उन्होंने खास तौर पे मुझे वो वीडियो भी भेजी। मैं सबसे पहले तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अब करना क्या है, वो जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी। सबसे पहली बात तो ये मुझे ये बता दीजिए कि ये जो एंकर हजरात जाके इजरायली टीवी को इंटरव्यूज दे रहे हैं, ये किस हैसियत में दे रहे हैं? क्या इनको हुकूमत पाकिस्तान ने इस चीज की इजाजत दी है? मुझे एक सिर्फ ये बात बता दीजिए, एक मुल्क जिसको पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता उसके टेलीविजन चैनल पे जाके आप इंटरव्यूज किस तरह दे रहे हैं? मुझे सिर्फ एक सिंपल जवाब दे दीजिए। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई कानून ऐसा है, कोई कानून है जो इन लोगों को रोक सकता है या नहीं? हुकूमती तर्जुमान जाएं, हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो 100 दफा जाएं, वो जाके पाकिस्तान का मौकफ पेश करें, हुकूमत पाकिस्तान का मौकफ पेश करें। ये जो मामे बन जाते हैं जाके वहां पे अपने मौकफ पेश कर रहे हैं, वो किस हैसियत में कर रहे हैं? अच्छा, फिर वो इतने सियाणे हैं, वो इतने शातिर हैं, वो बुलाते भी उन लोगों को हैं जो उनकी हाँ में हामिल है। वो आगे से कहते हैं हाँ जी बताइए फिर पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान में क्या गुफ्तगू हो रही है? कहते हैं जनाब पाकिस्तान में तो बड़ा कमाल हो रहा है, जनाब पाकिस्तान में तो बस इजराइल के लिए यूं तैयारियां हो रही हैं कि हमने इजराइल को किस तरह तस्लीम करता है। झूठ, एक नंबर का झूठ। किसी किस्म का कोई ना जोशो जज्बा है यहां पे, ना नफरत और सिर्फ नफरत है। अच्छा, फिर उनमें से एक साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग चंद अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा जनाब देखें, ये एक जगह फरमा रहे थे, उन्होंने कहा देखें हमें जज्बाती नहीं होना, हमें जज्बाती नहीं होना। अल्फाज जरा देखिए, ये बड़े जियो स्ट्रेटेजिक किस्म की जो है ये मसाइल हैं और ये जज्बात में आकर नहीं हो सकते। ये होता है एक तरीकाकार नैरेटिव को चेंज करने का कि भाई तुम तो बड़े जज्बाती आदमी हो, तुम बात तो सुनो, तुम बात ही नहीं सुनते। मैच्योर किस्म की गुफ्तगू होनी चाहिए।
یعنی کہ جو آپ سے کہے کہ نہیں ہم نے اسرائیل کو نہیں ماننا وہ امیچور ہے. قائد اعظم محمد علی جناح جب کہتے تھے کہ اسرائیل کو نہیں ماننا تو وہ امیچور تھے. ہمارے آج تک کے جتنے وزراء اعظم انکلوڈنگ عمران خان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کو نہیں ماننا وہ امیچور ہے. یہ ہوتا ہے طریقہ پہلے اگلے کو ٹونٹ کرنے کا کہ تم تو کم عقل ہو, تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, تم جذبات میں آ کے یہ فیصلے کر رہے ہو. یہ اس طرح ذہن آپ کے چینج کیے جاتے ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی بھی بھارت کے اندر اسی طرح ہی داخل ہوئی تھی. جب اس کو روٹس نہیں مل رہے تھے نا یہاں اس علاقے میں آ کے ٹریڈنگ کرنے کے, تو انہوں نے بھی اسی طرح ہی آ کے کہا تھا کہ دیکھیں آپ ہمیں رستہ کھول کے تو دیں, ہمیں یہاں پہ ٹریڈنگ کرنے تو دیں, آپ کے یہاں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی, ہمیں آنے تو دیں. اور پھر اس کے بعد اس انگریز کو یہاں سے نکالنے کے لیے کتنے 100 سال لگ گئے, یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. اور کس طرح مسلمانوں نے پھر اس کے لیے قربانیاں دی, کیونکہ اس نے ہماری جان نہیں چھوڑی اور اس کے بعد وہ ہمارا خون چوستا رہا چوستا رہا اور چوستا رہا. یہ ہوتا ہے جب آپ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. میرا حکومت پاکستان سے صرف ایک سوال ہے, ایک بیسک سوال ہے, کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم اسرائیلی اینکروں کو پاکستانی ٹیلی ویژن کے اوپر آنے دیں؟ کیا آپ ہمیں اس چیز کی اجازت دیں گے کہ وہ ہمیں بیٹھ کے یہاں پہ اس کے گن بتائیں, اس کے ہمیں تعریفیں بتائیں کہ جناب اگر آپ اسرائیل اور پاکستان آپس میں ایک ہو جائیں تو اس کا کتنا فائدہ ہوگا؟ کیا یہ اجازت ہمیں ہے؟ آج پیمرا کی طرف سے کیا یہ اجازت ہمیں ہے؟ ایک ملک جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے اس کو اینکروں کو ہم کس طرح یہاں پہ آنے دیں؟ تو کیا ہمارے پاکستانی اینکرز اتنے بغیرت ہو چکے ہیں کہ یہ بغیر اجازت کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ بھی اپنی رائے دیجیے گا, کامنٹ سیکشن میں آپ بھی بتائیے, اور جا کے لکھیں سوشل میڈیا کے اوپر, ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ بین کریں ان اینکروں کو وہاں پہ جانے سے. میں بے شک میری بہت مخالفت ہے, میری اس معاملے میں بہت مخالفت ہے, لیکن میں پھر بھی کسی کو بھی میں نہ غدار کہوں گا, نہ میں یہ کہوں گا کہ وہ وطن کے خلاف کھڑا ہے. میں کسی قسم کا ایسا لفظ نہیں استعمال, نہ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے پیسے لیے. میں اس قسم کے کوئی الفاظ نہیں استعمال کروں گا کیونکہ میں صحافت اس طرح نہیں کرتا. لیکن کچھ بیسک پرنسپلز ہیں, وہ ایسے پرنسپل ہیں جو اس ملک, اس قوم کی جڑوں پہ آ کے ہٹ کر رہے ہیں. ایک اور صاحب کی میں اس دن گفتگو سن رہا تھا, انہوں نے میرے خلاف ایک ویلاگ لکھا ہوا تھا, بولا تھا, انہوں نے ویلاگ ریکارڈ کیا تھا. انہوں نے کہا جناب وہ اینکر صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم زندہ قوم ہیں. کہاں کی زندہ قوم ہے ہم؟ یہ وہ فرما رہے ہیں کہاں کی زندہ قوم ہے؟ زندہ قومیں ایسی ہوتی ہیں. یہ ہے. اب میں ان کا اگر میں انٹروڈکشن میں نے کرا دیا تو کچھ زیادہ میں شاید جذباتی ہو جاؤں گا, لیکن ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے پہ بھی اس بات کے اوپر تنقید کی کہ میں نے کیوں یہ کہا کہ ہم زندہ قوم ہیں. نہیں پسند آئی ان کو یہ بات. اس کے بعد انہوں نے مختلف واقعات دیکھیں, اے پی ایس کا واقعہ ہو گیا, دیکھیں یہ ہوا, یہ ہم زندہ قوم, ہم زندہ قوم ہیں. ہم زندہ قوم ہیں تو ہم نے 70 سال سے اسرائیل کو نہیں مانا. ہم زندہ قوم ہیں تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے. ہم زندہ قوم ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی صورت بھی اس نامراد اس منحوس ملک کو ہم نہیں مانیں گے, کیونکہ ہم زندہ قوم ہیں. اور آپ جیسے لوگ 100 دفعہ لاکھ دفعہ یہ کوشش کر لیں کسی طرح اپنے ان الفاظ کے, یہ جذباتی ہیں, یہ جیو اسٹریٹجک معاملہ ہے, یہ آپ میچور نہیں ہیں, اس قسم کے الفاظ استعمال کر کے نا آپ لاکھ کوششیں کر لیں, نہیں مانیں گے. چلیں اور ساری بات چھوڑیں, یہ جتنے مامے بنتے ہیں نا اسرائیل کے, لائن میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, آئیں بیٹھے میرے سامنے. جگہ آپ کی ہوگی, وقت آپ کا ہوگا, کیمرے ہمارے ہوں گے, میرے ساتھ چلیں پاکستان کے کسی علاقے میں, پورے پاکستان کا نقشہ نکالیں گے, انگلی رکھیں اس کے اوپر. آؤ منصور علی خان ہمارے ساتھ یہاں چلو, گنتی کرنا شروع کریں گے, 100 لوگوں سے بات کریں گے. اگر 100 میں سے صرف 51 لوگوں نے آپ کو یہ کہہ دیا نا کہ ہاں جی ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے, جو سزا دیں گے مجھے منظور ہے. صرف 51 لوگ, 50 سے صرف ایک زیادہ مجھے لا کے دکھا دیں جہاں پہ لوگ پورے پاکستان کے خطے میں سے کہیں سے بھی, پورے میپ میں سے کہیں سے کہہ دیں 51 لوگ, 100 میں سے 51 لوگ صرف مجھے یہ کہہ دیں آ کے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے, جو مرضی سزا دے دیجیے گا. لیکن خدا را ہماری قوم کو گمراہ کرنا آپ چھوڑ دیں. آپ جانتے ہیں آپ غلط رستے پہ چل رہے ہیں.
آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔